بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان الحفیظ۔ گناہ ایک سنگین و مہلک ترین روحانی مرض ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ وہ مضر شے ہے جس سے انسان کے قلب میں زنگ لگ جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج اور تریاق توبہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ غلطی اور گناہ کرنا اس کی خصلت میں داخل ہے، مگر بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور اپنے کیے ہوئے پر اللہ تعالی سے رجوع کرے، معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ دراصل 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایک یہ کہ جو گناہ سرزد ہو جائے اس پر دل سے ندامت و شرمندگی اور پشیمانی ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ ہو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ ہو۔ انہی 3 چیزوں کے مکمل ہونے پر توبہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ قرآن و حدیث میں توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت دی گئی، اور اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسندیدگی اور محبوبیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان مومن بندوں کو کثرت توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے دلوں سے معصیت کے زنگ کو زائل کرتے رہنا چاہیے اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اخلاق و کردار کا برابر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالی کا ہاتھ بخشش کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کرے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکل لے، یعنی قیامت کا دن آ جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ جان کنی کی یعنی خرخراہٹ نہ شروع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے دل میں بھی غفلت کا اثر ہو جاتا ہے، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما لے، بلا شبہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، پڑھتے ہوئے شمار کیا۔ استغفار کے لغوی معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ استغفار کے بہت سے فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں آئے ہیں، چنانچہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ غافر میں ہی فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے۔ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیے اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے۔ تیسری جگہ سورہ نساء میں فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ نصر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے، حمد بیان کرنے میں لگ جائیے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگتے رہیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ عظیم الشان آیات استغفار اور اس پر مداومت کی دعوت دیتی ہیں۔ ان عظیم الشان آیات پر لبیک کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کرنا شروع فرما دیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سورہ نصر میں جب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا نازل ہوا، تو اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع و سجود میں سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر ہی کفایت نہیں کی، بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت اور مداومت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قیام اللیل کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض
ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما تقدم وما تأخر وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ نماز شروع کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تکبیر اور قراءت کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ نماز کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اسی طرح وضو سے فراغت کے وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے کمر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اسی طرح عام دعا کے وقت تو چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی وامری وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطیئتی وعمدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ استغفار کے فوائد بھی بہت ہیں۔ استغفار کرنے سے انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان گناہوں کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے جبکہ انسان بھول جاتا ہے۔ ظاہراً باطناً خضوع و خشوع کا حصول ہے، کیونکہ جب انسان دل سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تب جا کر وہ توبہ کرتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے اور اطاعت کرنے میں کوتاہی کا اعتراف ہے، کیونکہ جب انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیتا ہے تب وہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح استغفار دل کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے،
اگر انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس پر توبہ و استغفار کرے تو اس کے دل کو دھو کر چمکا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ گناہوں کی تلافی کا طریقہ کیا ہے؟ تو سن لیں کہ گناہوں کی تلافی کا طریقہ توبہ ہے، کیونکہ توبہ کی یہ صفت انسان کو کامیابی کے بلند مدارج تک پہنچاتی ہے۔ اس سے دل کا سیاہ دھبا دور ہو سکتا ہے۔ اس توبہ ہی سے بڑے بڑے گناہ گار اور مایوس لوگ منزل مراد سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ گاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مایوسی دور کر کے انہیں حوصلہ بخشا اور خوشخبری دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے اور ایسے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو دنیا کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان گناہوں کی تلافی کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ایمان تازہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی تو اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حدیث شریف میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ گناہوں سے بجھے ہوئے دل روشن چراغ بن گئے اور انہیں دنیا کے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ انسان کے اعمال بد کی سیاہی توبہ سے ختم ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو یہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو سیاہ دھبوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ بس یہی وہ رین کی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انسان کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کے دل کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر دل پاک و صاف اور خوف الہی سے معمور ہے تو کردار بھلائیوں کا علم بردار بنتا ہے، اور اگر دل خوف الہی سے خالی اور تقوی و پرہیزگاری سے عاری ہو تو کردار داغدار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل انسان کا کردار بنانے اور بگاڑنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، لیکن اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، گوشت کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ توبہ کی بہت سی خیر و برکات ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا اور ہر غم سے خلاصی دے گا، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ حضرت بلال ابن یسار ابن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ جنگ سے بھاگ کر آیا ہو۔ دنیاوی مضرت سے حفاظت کے لیے بھی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، شام کو اور صبح کو یعنی دن شروع ہونے اور رات شروع ہونے پر تم قل هو اللہ احد اور معوذتین 3 بار پڑھ لیا کرو، ہر چیز کے لیے تمہارے لیے یہ کافی ہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کو کوئی مضرت نہیں پہنچے گی اور کسی حادثے سے دوچار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور اسی طرح استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ استغفار میں سے بہت سے استغفار ایسے ہیں جو منقول ہیں اور ان کے جملے بھی منقول ہیں، تمام ہی بہترین ہیں، تمام منقول استغفار اچھے ہیں، ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے۔ میں ابھی 1-2 استغفار اور بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے اسے دن میں یعنی صبح کے وقت پڑھ لے اور شام سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جو رات کے وقت ثواب کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اور صبح سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ یہ کہہ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوں، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اگرچہ وہ بیابان کے ریت کے بقدر ہوں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے منکرات، شرور و فتن اور معاصی و گناہوں سے بچنے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے جو دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا سبب بنے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔